بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ لوگ دن بدن دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور روز بروز اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے متفقہ طور پر مسلمانوں کو مزید تکالیف دینے پر متفق ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے معاملے کو دیکھ کر صحابہ سے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی زمین میں کہیں اور چلے جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب دوبارہ جمع فرمائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کہاں جائیں؟ آپ نے ملک حبش جانے کا اشارہ کیا، لہٰذا اہل ایمان نے ایمان کے رہزنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ماہ رجب 5 نبوی کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ 11 مرد اور 5 عورتیں چھپ کر روانہ ہوئے، بعض سوار تھے، بعض پیادہ۔ حسن اتفاق سے جب یہ لوگ بندرگاہ پہنچے تو تجارتی کشتیاں حبشہ جانے کے لیے تیار تھیں۔ 5 درہم دے کر سوار ہوئے اور مشرکین مکہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے آدمی دوڑائے، مگر جب وہ بندرگاہ پہنچے تو تمام کشتیاں روانہ ہو چکی تھیں۔ یہ لوگ رجب سے شوال تک یہاں مقیم رہے۔ شوال میں یہ خبر پھیل گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو مہاجرین حبشہ سے مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ کے نواح میں پہنچ کر یہ معلوم ہوا یہ خبر غلط ہے۔ اب یہ لوگ سخت پریشان ہوئے کیونکہ اب واپسی ناممکن تھی، چنانچہ کچھ لوگ چھپ کر اور کچھ کسی کی پناہ میں مکہ داخل ہوئے۔ اب مشرکین مکہ نے اہل اسلام کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت فرمائی۔ اس بار مہاجرین 86 مرد اور 17 عورتیں تھیں، تو لہٰذا پھر نبی علیہ السلام کے حکم پر اجازت سے یہ لوگ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ اسی دوران قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام حبشہ میں جا کر مطمئن ہو گئے ہیں اور اطمینان سے ارکان اسلام پر عمل کر رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ عمرو بن العاص عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو حبشہ روانہ کیا، اور انہوں نے نجاشی اس کے مقربین کے تحائف اور ہدایہ دے کر بھیجا۔ جب یہ دونوں حضرات حبشہ پہنچے تو مقربین کو نذرانے پیش کیے اور بیان کیا، ہمارے کچھ نادان اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر تمہارے شہر میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر آپ کا دین عیسائیت بھی اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک نیا دین اختیار کیا ہے جس سے ہم واقف نہیں، اور نہ ہی ہمارے قوم کے اشراف و سربردہ لوگوں نے ہمیں بادشاہ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگ ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ آپ لوگ بادشاہ سے ہماری سفارش کریں کہ ان لوگوں کو واپس ہمارے حوالے کیا جائے۔ عمرو بن العاص عبداللہ ابن ابی ربیعہ کی دربار تک رسائی ہوئی، وہاں انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ مصاحبین و مقربین ان دونوں حضرات کی خوب تائید و حمایت کی۔ بادشاہ نے صحابہ کرام کو دربار میں حاضر کرنے کے لیے قاصد روانہ کیا۔ صحابہ کرام کو دربار میں بلانے کا فیصلہ ان دونوں حضرات کو پسند نہ آیا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ قاصد صحابہ کرام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا، تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا اور دربار میں کیا گفتگو کی جائے، تو انہوں نے طے یہ پایا کہ وہی گفتگو کریں گے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے، اس سے کچھ بھی مختلف نہیں کہیں گے، نہ ہی تجاوز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔